خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آج رات میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. خداوند آپ سب کو برکت دے. سب کہیں آمین آمین. سب بولے ہاللویا ہاللویا. آج ہمارا اس کتاب میں سے 5واں یہ لیکچر ہے اور جس کا انگلش میں نام ہے اسپرچول ڈیولپمنٹ پروسیس ایجپٹ. اس کا مطلب ہے کہ روحانی ترقی کا جو ایک طریقہ کار ہے, ایک پروسیس ہے, وہ کیسے ہے. کیونکہ ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ روحانی ترقی میں مامور ہو, روحانی ترقی میں وہ آگے بڑھے اور خداوند کے نام کو وہ جلا دے سکے. اور روحانی ترقی کی نشوونما کے لیے, اس عمل کے لیے ہم 3 سٹیپ میں سے ہم گزرتے ہیں. ہم 3 سٹیپس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. اور آج کی جو ہماری جو ایک آیت ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے. نہ بلکہ 16ویں سے 18ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھوں گا. جی, خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا. اور اس نے ڈر کر کہا, یہ کیسی بھیانک جگہ ہے. سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سہارے درا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیتول رکھا, لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. سب کہیں آمین آمین. سو میرے عزیزو, ہمارا جو انگلش میں جو ٹاپک ہے اسپرچول ڈیولپمنٹ پروسیس, کہ ہم کیسے روحانیت میں بڑھ سکتے ہیں. ہم روحانیت میں اور روحانی زندگی میں اس فلو میں, اس قدرت میں, اس فضل میں ہم تب ہی رہ سکتے ہیں جب ہماری سوچ پوزیٹو ہوگی اور جب ہم روح میں زندگی گزاریں گے, روح میں ہم خدا میں چلتے رہیں گے. ہم 3 سٹیپ, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 3 سٹیپ کون سے ہیں. پہلے نمبر پر مصر کا دور, اور اس کے بعد بیابان کا دور, اس کے بعد اس پرومس لینڈ, اس وعدے کی سرزمین کا دور. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا خوبصورت ایک پیسج, ایک مضمون اور ایک پیغام ہے کہ مصر سے لے کر کنعان تک کا سفر, کنعان تک کا جرنی, ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے مصر سے لے کر کس طرح سے وہ ملک کنعان تک گئے اور کس طرح سے وہ روحانیت میں بڑھتے گئے, خدا کی قدرت میں بڑھتے گئے, اور انہوں نے مصر سے سفر کو شروع کیا اور اس پرومس لینڈ تک وہ جا پہنچے. اور میں جب اس کو سوچ رہا تھا تو میرے عزیزو, ہم بھی سفر کر رہے ہیں اور ہماری جو منزل ہے وہ بھی پرومس لینڈ ہے, وعدے کی سرزمین ہے. اس وقت لوگوں نے مصر
سے لے کر کنعان تک سفر کیا، اور آج ہم دنیا سے لے کر آسمان کی بادشاہی تک کا سفر کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر مسافر ہیں، ہم اپنا جرنی کر رہے ہیں، ہم اس روڈ میپ کی طرف ہیں جو آسمان کی بادشاہی تک جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جسمانی شخص، نفسانی شخص، وہ اس پرومس لینڈ میں وعدے کی سرزمین پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم بائبل میں سے ہم روحانیت کے تجربے سے واقف ہوں، ہم جانیں کہ اس وقت مصر میں کیا ہو رہا تھا، مصر کا دور کیا تھا، بیابان کا دور کیا تھا، کیسے وہ روحانیت میں نشو نما پاتے رہے، کیسے وہ ترقی کرتے رہے، اور کیسے اس پرومس لینڈ میں پہنچے۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ مصر کا جو دور تھا وہاں پر آئیڈل ورشپ ہوتی تھی، وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہاں پر خدا کے لوگوں پر ظلم و ستم ان پر ہوتا تھا، اور وہاں پر لوگ خدا کو پکارتے، خدا کو کہ حضور وہ دعائیں کرتے، آہ نالا کرتے، اور جب وہ لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، جب وہ اپنے ایمان میں بڑھتے گئے، ایمان میں نشوونما پاتے گئے، ایمان میں وہ قد آور ہوتے گئے، تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کی آہو نالا کو، ان کی آوازوں کو، ان کی دعاؤں کو خدا نے سن لیا۔ اور پھر کس طرح سے خدا اپنے بندہ کو چنتا ہے، اور پھر موسیٰ کے وسیلہ سے خدا ان کو وہاں سے نکال لاتا ہے، وہاں سے نکال کر ان کو بیابان میں لے کر آتا ہے، اور موسیٰ فرعون سے کہتا ہے کہ ہمارے خدا نے کہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ بیابان میں میری منادی، میری عبادت، میری پرستش کر سکے۔ خدا ان کو ایک ایکسپیرینس خدا اپنے لوگوں کو مصر میں عطا کرتا ہے، جس طرح سے ہم دنیا میں رہ کر ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر خدا ان لوگوں کو نیکسٹ سٹیپ لیول پہ لے کر جاتا ہے، اور بیابان میں وہ وہاں پر جو ہے وہ روحانیت کا ایکسپیرینس جو ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ جب ہم خدا میں آتے ہیں تو ہم دنیا میں رہ کر ہم روحانیت کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کرتے ہیں، جو ہم نے آیت کو پڑھا یا آیات کو پڑھا کہ وہاں پر یعقوب سو رہا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک پتھر کو سرہانے پر رکھ کر وہ سو رہا ہے، سرہانا اس نے بنایا ان کو، اور کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک سیڑھی جو زمین سے لے کر آسمان تک لگی ہوئی ہے، اور فرشتے آ جا رہی ہے، تو وہ وہاں پر یہ خواب، یہ رویا دیکھتا ہے۔ اور پھر جو تیسری جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے جگہ اتنے بیابان چ اتنے کی ہو رہا ہے، لیکن مبارک ہے وہ شخص اتنے کچھ نہیں ہوندا، اتنے اگر انہوں نے ایمان ہوندا تو مبارک نے وہ لوگ۔ خدا نا امیدی چ امید پیدا کرتا ہے، خدا ایمان دے بدلے خدا ان چیزوں کا وجود پیدا کرتا ہے۔ اور جب انہیں تو رویا دیکھی، انہیں یہ سوچا کہ پہاڑ سے کی بننے کا نہیں، اور خدا نے بکھایا ہے کہ something happened in the future، کہ خدا فیوچر سے اتھے کچھ ضرور کرے گا، اور اتھے انہیں اس جگہ انہیں مخصوص کیتا، اتھے پتھر رکھیا، انہیں مخصوص انہیں تیل دنال ان کیتا، اور ایک اس بیا پان دے وچ اتھے لوگاں لئی
اسی دیکھتے ہیں کس طریقے دے نال خدا اپنے لوگاں نو جو ہے فیوچر آنے والی گلاں خدا اپنے لوگاں تے آیا کردا ہے۔ اور اس تو بعد بے شک تھی آنکھوں کے پہ کہ یعقوب اور اس تو بعد جو ہے یوسف، اس تو بعد موسیٰ، وہ پھر اس طرح، لیکن میں ایک آپ کو تصویر دے رہا ہوں۔ اور خدا بے وجودہ نو وجود عطا کردا ہے، خدا بے وقوفہ نو حکمت، دنائی اور فاضل سپریت عطا کردا ہے۔ وہ تھی کچھ نہیں سی، آئیے کتے یوسف نے آنا کتے موسیٰ، لیکن وہ جگہ نو مخصوص کیتا گیا اور خدا دے لوگ کہندے نے کہ اس جگہ تے ہیکل خدا دا گھر اوتھے بنیا سی۔ اور گل کہن دا مطلب ہے کہ جب خدا دے لوگ اتوں نکلے نے اور خدا دا وعدہ سی کہ میں ایک ایسی زمین، ایسا ملک تے لوگوں دیا گا جتھے دودھ دے شہد، اور آپ دیکھیں کیسی خوبصورت دودھ دی اور شہد دی ٹوٹی بھی لگی ہے۔ اور سفر انہوں نے پھر مصر سے شروع کیا، موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور یشوع جو ہے وہ اس قوم کی لیڈرشپ کرتا ہوا وہ ان کو ملک کنعان میں اس جگہ پر وہ لے کر گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے منزل کو حاصل کرنے کے لیے کئی ایسی چیزوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، فکروں سے، تنگی سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ بھی حاصل آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ بھی حاصل آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور آج شاید لوگ کہتے ہوں کہ پائی صاحب کو جرمن کا ویزا مل گیا ہے، انہوں نے جرمن کا ویزا مل گیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا جب جب تندھا ہوگا تندھا لوگوں نے اپنے دروازے دا تھوڑا یا بھی بوا کے اندر انہوں نہیں کھول، ہلکا جب نہیں کھول دے تو پائی صاحب ادھوں بھی انہیں چوہا دروازے کھول کے پہ ہوں دے آتے۔ اصل لیکن خدا کسی کا بھی اجر نہیں رکھتا۔ اگر خدا کسی کو بڑھاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی راز ہے، اور خدا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یوسف ایک پھلدار پودا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہسٹری جو ہے کہ کامیابی سب دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اس کی سٹوری نہیں دیکھتے۔ اور سارے ایک پیسہ مانگے بڑی گل بڑی گل بڑی گل، میں خاموش، میں نہیں پتا۔ مطلب کہ اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے۔ اگر آپ آج خدا کی حضوری میں ہیں تو اس کے پیچھے سٹوری ہے، اور یہ علاقہ جو 40,000 کی عبادی پر مشتمل ہے، آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ آپ خدا کی فیور میں اور خدا کے چناؤ میں اور خدا کی نظر میں اس وقت لوگ ہیں، اور خدا آپ کی سٹوری کو جو ہے وہ ایک ہسٹری خدا بنانا چاہتا ہے۔ یہ سٹوری ہے، اور سٹوری جو ہے آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ بے شک آپ مصر سے کنعان کے سفر کو دیکھیں، پڑھیں، سٹڈی کریں، اور اس دنیا کے سفر سے آسمان کی بادشاہی کے سفر تک سٹڈی کریں،
تو خدا آپ کو ایک نئے لیول پہ خدا آپ کو لے کر جائے گا، کیونکہ خدا روح ہے۔ اگر خدا روح ہے، اگر خدا اسپرچول ہے، تو خدا اپنے لوگ بھی اسپرچول ہی مانگتا ہے۔ کوریا کے لوگوں کی کیا بات ہے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی کہتے ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں جب ہمارا شادی کا وقت آتا ہے تو ہم دعا کرتی ہیں کہ خداوند جس لیول پہ یا جو ہمارا ایک روحانی سٹیٹس ہے اس کے مطابق ہی ہمیں لڑکا ملنا چاہیے۔ اے نہیں کہ وہ لڑکے پاس چوکا ہوتا خیر صلی سوئے خیر صلی۔ میرے عزیزوں، لوگ جب اپنے لیے اس معیار کا ڈھونڈتے ہیں تو خدا بھی اپنے لیے اسی طریقے سے ڈھونڈتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوں۔ اور خدا اور روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے، روح اور سچائی سے وہ اس کی عبادت کرے، نہ وہ کمپٹیشن سے، نہ جالسپن سے، نہ حسد سے، بلکہ روح کے ساتھ جو خدا کی عبادت کرنے والے ٹھہرے۔ خدا ایسے لوگ پسند کرتا اور خدا ایسے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ اور تیسری پکچر آپ دیکھیں، جب خدا نے یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، لکھا ہے کہ آسمان کھل گیا اور کبوتر روح کی مانے خدا نے یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا، اور پھر آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم پر خدا کی قدرت ٹھہرے گی، جب خدا کا روح ٹھہرے گا، جب ہم روحانیت کا تجربہ حاصل کریں گے، تو پھر خدا بھی کہے گا کہ یہ میرے فرزند ہیں اور میں ان سے خوش ہوں۔ اور پھر تیسری پکچر کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کیسے، how can we find, who can we get, who can we try to receive spiritual development in our life, in our family, in our ministry. We never success without spiritual system of field. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روحانی طور پر، ایک روحانی مینجمنٹ کے طور پر، ایک روحانی عالم کے طور پر ہم خدا میں بڑھے، اور خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کم فالو می، کم اچھی بولو، کم فالو می۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پیچھے آؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے بچا سکتا ہوں، تجھے سرفراز کر سکتا ہوں، تجھے برکت دے سکتا ہوں، تجھے دنیا کی انتہا تک لے کر جا سکتا ہوں، تجھے گواہ بنا سکتا ہوں، تجھے میں سرفراز کر سکتا ہوں۔ کم فالو می۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو فالو کرتے ہیں، چلو چلنے ہیں، اتنے چلنے ہیں، وہ کم ٹھیک ہے، بلے 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 بلے۔ کئی لوگ خوشامد کر کر کے تھک جاتے تاکہ کچھ بینیفٹس مل سکے، لیکن انسان کے سہارے پر نہیں، اس کے سہارے پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے جو کہتا ہے میرے پیچھے آؤ۔ آج تم کیا ہو؟ ماہی گیر ہو، اور کل تم کیا ہوگے؟ آدمگیر۔ آج تم مچھلیاں پکڑنے والے ہو، کل تم روحوں کی نجات کا کام کرنے والے ہوگے۔ کل فالو می۔ اور روحوں کی نجات کا جو ایک سلسلہ کار ہے، وہ پھر میں وہی بات کرنے لگا ہوں، اپنی زندگی سے حسد،
جالس، تفریقے، کمپٹیشن، نیگیٹو چیزوں کو دور کریں. میں بھی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں میں بھی کہ میں بھی دور کروں. پہلے وہ اپنی گل کر لینا نا، آخیا کھائے نا میں نے تھی بھی کرو کوشش. آپ دوڑیے کیونکہ فائدہ نہیں. اگر فائدہ ہے تو پھر کم فالو می، میرے پیچھے نہیں، یسوع مسیح کے پیچھے ہونا ہے. یسوع مسیح کے پیچھے باہر نکلا میں کی گل ہے، آپ نے تو آخیا نکلا کم فالو می، کدھر جانا ہے؟ خدا وہ یسوع مسیح کے پیچھے. اور یقین جانے وہ ہمیں تاریکی سے نکال کر وہ ہمیں لائٹ میں، روشنی میں، نور میں وہ ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے. وہ ہمارے اندر جو ویژن جس پر تاریکی چھائی ہوئی ہے وہ اس کو دور کر کے جو خدمت خدا نے ہم کو دی ہے اس کو وہ چمکانا چاہتا ہے. کوئی انسان نہیں چمکا سکتا. اگر کوئی چمکا سکتا ہے اس کا نام خدا و یسوع مسیح ناصری ہے. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کیونکہ میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں سرفراز ہوا. یہ بری بات نہیں، خدا کرے، میری دلی دعا ہے کہ خدا ہر ایک شخص کو، ہر ایک بیٹی کو، ہر ایک بیٹے کو، بہن کو، بھائی کو خدا کثرت سے سرفراز کرے. یہ میری دعا ہے آپ کے لیے. لیکن اس کے لیے یہ نفسوں سے کام نہیں بنے گا. یہ ویسے کام ہوگا جیسے خداوند چاہتا ہے کہ ہمیں خداوند کو ہمیں پہلا درجہ دینے کی ضرورت ہوگی اور ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینے کی ضرورت ہوگی. اور جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو فالو کریں اور وہ آپ کو ایسی آپ کے لیے راہیں کھولے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی یہ سوچا نہیں تھا. یہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. اور یہ تب بھی ہوگا جب آپ خداوند میں آئیں گے اور خداوند کے نام کو آپ جلال دیں گے. اور میں آپ کو پھر بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. بھائی طارق صاحب، خدا آپ کے لیے، میرے لیے وہ بہت کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے؟ اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم پورے دل، پوری جان، پوری طاقت سے خدا کے مذبح پر آئیں.